بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ۔ قل ان کو کہہ دو، حل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، جگہ کے لحاظ سے اللہ کے ہاں جو بدترین لوگ ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں، وہ ہیں من لعنہ اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اللہ پاک نے ان پر غصہ کیا اور اللہ کا غضب ہوا ان پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور بنایا اللہ نے ان میں سے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے بندے، اولئک شر مکانا، یہ لوگ ہیں بدترین جگہ میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔
جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے بابر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتَيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي کما اتا علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل۔ حضور نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا جیسا وقت بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور بنی اسرائیل کی طرح میری امت ایسے مل جائے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اگر کسی بنی اسرائیل میں سے یہودی نے اعلانیہ اپنی ماں سے برائی کا ارتکاب کیا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت ضرور پیدا ہو جائے گا جو ایسا برا فعل کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے جب یہ رسول پاک کی حدیث پڑھی، آپ سرکار کا فرمان عالی شان پڑھا، تو میں نے اللہ پاک کے قرآن کو دیکھا اور آج کے مسلمان کو دیکھا، تو سچ یہ ہے کہ رسول اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے جو ارشاد فرمایا تھا، لفظ بے لفظ اسی طرح صادق آ رہا ہے۔ آپ نے جو یہودیوں اور مسلمانوں کے بارے میں بیان کیا تھا وہ بالکل اسی طرح ہے۔ یہودی مولویوں کا کیا کام تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مولوی کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا آج کے مولویوں کو دیکھ لینا اور اللہ کا قرآن سن لیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیوں نہیں تم سمجھتے ہو کہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ اسی لیے مالک کائنات نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو سپیشل خطاب کر کے یہودیوں کی اس روش کو اختیار نہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ پاک کی سخت ناراضگی ہوتی ہے اس بات پر، ان تقولوا یہ کہ تم کہو ما لا تفعلون جو تم خود نہیں
نہیں کرتے ہو۔ پہلی بات ان کی یہ تھی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، زبان سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرنا، لیکن اپنا کردار بالکل صفر ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے یہ پہلی بات ان کی بیان کی، اور دوسری بات ان کی یہ بیان کی، ان کے مولوی اور پیر کہتے تھے تم ہمیں نذرانے دو، ہمیں چندہ دو، ہمیں پیسے دو، ہمیں ایڈ دو، اب پھر ہم جانے اور رب جانے، ہم تمہیں بخشوا لیں گے، ہم تمہارے لیے آخرت والا انتظام ہم کر لیں گے، تم نے ٹینشن نہیں لینی، تم نے ہمیں پیسے دینے ہیں، ہم نے آپ کے ابا کے لیے، آپ کی اماں کے لیے کتاب خوانی کرنی ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، آپ کی امی نے بھی بخشے جانا ہے، ابو نے بھی بخشے جانا ہے، تمہاری ساری نسلیں بخشی جائیں گی، بس ہمیں خوش رکھنا ہوگا۔ یہ ان کا طریقہ تھا یہودیوں کا۔ آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اتخذوا، انہوں نے پکڑا، احبارہم، اپنے مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں کو، اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے پیروں اور مولویوں کو رب تو نہیں مانتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا وہ جو حلال قرار دیتے تھے اسی کو تم حلال نہیں قرار دیتے تھے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ جو وہ فتویٰ دے دیتے تھے کہ ہاں بھائی سود بھی ٹھیک ہے، ہاں بھائی بیمہ پالیسی بھی ٹھیک ہے، ہاں بھائی اسٹیٹ لائف والوں کا بھی ٹھیک ہے، مرکز قومی بچت بھی ٹھیک ہے، ساری ان کی فتوے غلط یا ٹھیک ہر ایک کو ٹھیک نہیں مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں ہاں آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، حلال و حرام کا اختیار تو نبی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی نبی کے پاس بھی حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار نہیں۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد اللہ کی قسم مجھ پر شہد حرام ہے۔ آپ نے کہا مجھ پر کیا حرام ہے؟ شہد، میں آج کے بعد شہد کو چکھوں گا ہی نہیں، حرام ہے مجھ پر۔ مالک نے اسی وقت جبریل کو بھیجا اور اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ سمجھ آئی ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ حرام قرار دے دیں؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ التحریم ہے، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں ایمان والوں کو متنبہ کیا اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ او ایمان والو، جنت کی راہ پر چلنے والوں، جنت کے راستے کے ڈاکو، تمہیں میں بتاؤں چور کون ہے، جو تمہیں لوٹتے ہیں وہ کون ہے؟ بے شک، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، بے شک، کثیرن، بہت زیادہ، من الاحبار، مولوی، والرہبان، اور پیر، لا یاکلون اموال الناس، لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں، بالباطل، حرام طریقے سے۔ اللہ کھاندے نے تے کھان دے، اپنے ٹھڈ وچ جہنم دی اگ بھر دے نے، اللہ تینوں کی؟ اللہ کہندے نے حرام بھی کھاندے نے،
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں، اللہ کی سچی راہ بھی نہیں دکھاتے یہ مولوی اور پیر۔ یہی حال یہودی مولویوں اور پیروں کا تھا، آج مسلمان یہودی اور مولوی اور پیروں کا بھی یہی حال بنا ہوا ہے کہ پیسہ ہمیں دو، ہماری کوٹھیاں، ہماری بلڈنگیں، ہمارے پلازے، ہمارے پیٹرول پمپ، ہمارے بڑے بڑے عالی شان دربار، مسندیں، اور تم جو ہے نا تم بس بے فکر ہو جاؤ، پیسہ تم نے ہمیں دے دیا ہے، قیامت والے دن ہم تمہیں بخشوا لیں گے، بابے فرید دے چنڈے تھلے سارے جنت میں ٹر جان گے، عمل جو مرضی کرے۔ یہی کام تو یہودیوں کا تھا۔ اب ایک اور کام تھا یہودیوں کا، اور وہ کیا کام تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیسوں کے عوض بیچ دیتے تھے۔ آج بھی مولوی پیسوں کے عوض جھوٹے اور غلط فتوے دے دیتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، پیسے لیے فتویٰ دے دیا۔ یہی کام تو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ تو ایسے ظالم لوگ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں ثم یحرفونہ، پھر اللہ کے کلام کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فویل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اللہ کا نام استعمال کر دیں، آپ لکھ کے تو کہتے کیا ہے؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ھذا من عند اللہ لیشتروا بہی ثمنا قلیلا، پہلا سپارہ ہے یار، پہلا سپارہ، لیشتروا، تاکہ خریدے، بہی، ساتھ اس کے، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ پیسے کماتے ہیں۔ لو بھئی یہ تیسرا کام تھا ان کا، اور چوتھا کام پتہ کیا تھا؟ انہوں نے فرقوں پہ بانٹا ہوا تھا، فرقوں میں، لوگوں کو نا فرقوں میں بانٹا ہوا تھا، تاکہ ان کو لڑاؤ اور خود جو ہے نا خوب اپنا پیٹ بھرو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے کر لیا، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ، لست منہم فی شیء، اے میرے نبی ان فرقوں میں سے کسی کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرقہ بندی کے خلاف اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی سخت زبان یہودیوں کی تفرقہ بازی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو سمجھایا، اور کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟
اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے بندی مت کرو۔ آج بھی دیکھ لو جو کام یہودی کرتے تھے آج بھی مسلمانوں کا وہی کام ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے شیعہ جہنم میں جائیں گے، یہ کہتے ہیں سارے بریلوی جہنمی ہیں، یہ کہتے ہیں سارے وہابی جہنم کا بالن ہے، جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہی ہیں۔ یہی تو یہودی اور عیسائی کہتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور وہ کہتے ہیں نہیں داخل ہوگا جنت میں إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، بس جنت میں وہ جائے گا ہودن جو یہودی ہوگا، او نصارہ یا عیسائی ہوگا، بس جنت میں وہی جائے گا۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی قرار دیتا، اللہ اکبر، یہ ان کا کام تھا۔ ایک تو فرقوں میں بانٹا ہوا تھا۔ ہماری دعوت جامعہ نظیریہ کے اس اسٹیج اور اس ممبر کی دعوت ہی ہے، اور لوگوں فرقوں سے نکلو، اللہ کے قرآن پر حضور کے فرمان پر اکٹھے ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اختیار کر لو۔ ہمارے تو دو ہی اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صفاتی نام ہے اہل حدیث، کوئی ضروری نہیں۔ اللہ نے ہمارا نام قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین۔ یہ مسلم تمہارا نام اللہ پاک نے رکھ دیا ہے، من قبل و فی ھذا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور یہاں بھی، اس میں بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک چوتھا کام ان کا کیا تھا؟ فرقے بندی کرنا اور فرقوں میں بانٹنا، اور پانچواں ان کا عمل اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ یہ کہ وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے چھڈو جی، جتھے کوئی لگا ہے نا انہوں لگا ہی رہن دیو، جتھے کوئی لگا ہے نا وہ ٹھیک ہی لگا ہے، اور کوئی گل نہیں جے غلط کر دے تے جنہ کھادیاں گاجراں تے ٹھڈوں دے پیڑ تانوں کی لگے۔ یہ بات وہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورہ مائدہ، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بہت زیادہ یہودیوں کو تو دیکھتا ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں، بہت برا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کیوں نہیں ان کو روکا؟ کیوں نہیں ان کو روکا؟ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، لولا ینہاہم، کیوں نہیں ان کو روکا؟ الربانیون والاحبار، پیروں نے اور مولویوں نے کس سے نہیں روکا؟ ان قولہم الاسم، گناہ کی باتیں کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، ولبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو وہ کرتے رہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا، تین گروہ تھے، ایک اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، دوسرا نافرمانیاں بھی نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور روکے۔ جب روکنے والوں نے نہ گناہ کرنے والوں اور نہ روکنے والوں کو کہا کہ تم ان کو روکتے کیوں نہیں، اور وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، جو یہ عمل کریں گے خود ہی سزا پائیں گے۔ آج ہمارے ہاں بھی ہے نا، جتھے کوئی لگا رہن دیو، یہی بات یہودیوں کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جب کہا جاتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، وہ کہتے تھے اس لیے کہ جتھے کوئی لگا رہن دیو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جب عذاب آیا
جو نافرمانی کرنے والے تھے ان پر بھی عذاب آیا، اور جو روکنے والے نہیں تھے، جو نہیں روکتے تھے، ان پر بھی۔ ہاں حضور نے اس کو سمجھایا ہے، حضور نے اس کو سمجھایا ہے، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، ایک بحری جہاز ہے، بحری جہاز، اس کی دو منزلیں ہیں، ایک منزل پانی کے اندر ہے، ایک منزل اوپر ہے، نیچے والے اوپر آ کے پانی لے کے جاتے ہیں، اوپر والے تکلیف محسوس کرتے ہیں، نیچے والے اوپر والوں سے کہتے ہیں اچھا یار آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم تو نیچے سے ہی سراغ کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیچے سے ہی سراغ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کو نیچے سے سراغ کرنے سے نہیں روکیں گے تو دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ دونوں ہی ڈوب جائیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے، آج تو ہم اپنی اولاد میں برائی دیکھ کے چپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بیٹے کے ہاتھ میں ٹچ موبائل پکڑا ہوا ہے، فیس بک اور واٹس ایپ اور نہ جانے کیا کیا ایپس کی ہوئی ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نانا میرے بھائی، آپ سے قیامت والے دن آپ کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے آنکھیں کھولو، اپنے بچوں پر نظر رکھو، ہاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر نظر رکھو کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے ہم نشین کیسے ہیں، وہ کن سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ تو کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ تو یہودیوں کے علماء اور مولویوں کا عمل ہے۔ عوام الناس کا عمل بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ عوام الناس کہتے تھے کہ جس نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، کوئی ضرورت نہیں نمازیں پڑھنے کی، نیکیاں اختیار کرنے کی، سود چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس نے بھی موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم آگ میں گئے بھی نا تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، تھوڑے دنوں کے لیے۔ افاتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ بلا، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے بھی گناہ کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ میں قرآن کی بولی بول رہا ہوں، قرآن کی زبان آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ آج تو میرا پورا جمعہ ہی قرآن پر ہے بھائی، توجہ کرنا، ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جس نے بھی گناہ کیے اور اس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے، یہ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ کس کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ کس کا مرید ہے، یہ کس کا بیعت ہوا ہے، نا نا نا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، یا اس نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا ہے، یا اس نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھا ہے۔ نا نا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، اللہ عوام یہ سمجھتے تھے
کہ نیکی کریں یا نہ کریں، ہم کیونکہ اللہ کی محبوب قوم ہے بنی اسرائیل، اللہ نے ہم میں سے 70,000 نبی بھیجے ہیں، موسیٰ کلیم جیسے انبیاء ہم میں سے، اس لیے ہم تو ہیں ہی سارے جنتی ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، قرآن میں ہے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ اولاد کا یہ معنی نہیں کہ اس کے پتر ہیں، مطلب یہ واحباؤہ، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کی امت ہے، اس لیے ہم بخشے بخشوائے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال نہیں، یہی حال نہیں، یہی ذہن نہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اے جھوٹے، اے فراڈ، اے اپنے آپ نو دھوکھا ہے، اپنے آپ کو دھوکھا ہے۔ اچھا، ایک کام عوام کا یہ تھا، دوسرا عوام کا پتہ کیا کام تھا؟ دیکھتے جانا، ذرا دیکھتے جانا قرآن کی روشنی میں کہ جو یہودی کرتے تھے آج کے مسلم بھی وہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دیکھتے جانا ذرا۔ دوسرا ان کا کام یہ تھا، گھر گھر میں جادو، ہر گلی میں جادو کی دکانیں کھلی ہوئی، عامل بابے، روحانی بابے، نجومی بابے بکثرت پائے جاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا، بات میری توجہ سے سننا، جب ان سے کہا جاتا اور یہ کیا کر رہے ہو، یہ جادو کا کیا تم نے کھیل شروع کر رکھا ہے، یہ کیا کاروبار کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم کوئی نیا کر رہے ہیں، ہم کوئی نیا نہیں کر رہے۔ دیکھا نہیں تم نے سلیمان پیغمبر کو، جنوں پر حکومت کی، پرندوں پر حکومت کی، ہواؤں پر حکومت کی، جادو کے ساتھ، جادو کے ساتھ۔ اس کی ساری حکومت جادو پر مبنی تھی۔ یہ بات یہودی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اس کا ایسا رد کیا، ایسے کہہ لو میرے پورے جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پڑھتے رہے شیطان حضرت سلیمان کی بادشاہت پر۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اللہ کہتے ہیں جادو والا کفر میرے سلیمان نے، اونچی آواز سے بولیں گے قرآن کی بولی، وما کفر سلیمان، جادو والا کفر میرے سلیمان نے نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اور ایسا جادو کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق دلوا دیتے تھے، گھروں کو اجاڑ دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ سمجھ نہیں آئی تو ترجمہ کروں گا، سمجھ آئے گی۔ اتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں گے کہ کینچی تک آواز جائے گی۔ وما ہم بضارین، اور کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا، بشیء کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ لیکن یہ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو پر یقین رکھنے والا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق جان لو، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو کوئی اس جادو کو خریدے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، اور اس کو آخرت میں کچھ مالہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ آج دیکھو نا، گاڑی اشارے پہ کھڑی ہو نا، اشارے پہ، تو ایک کارڈ آ کے آپ کی جولی میں گرے گا۔ اس کارڈ پر کیا لکھا ہوگا؟ کاروبار میں بندش ہو، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، بیرون ملک کا سفر ہو، ایک دفعہ روحانی عامل بابے سے رابطہ کرو،
ہے، ایک کال پر آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ، اور پھر اتنا یہ کاروبار ہے، ٹی وی پر ایڈ اس کی، اخبارات پر اشتہار اس کے، دنیا بھاگ بھاگ کے جا رہی، بیبیاں بھاگ بھاگ کے جا رہی ہیں، بیبیاں بھاگ بھاگ کے جا رہی ہیں۔ وہ نا، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، یہ میں نے جمعہ تیار کرنا ہوتا ہے، آیتیں لکھ کر لاتا ہوں، ہر جمعے تیاری کر کے آتا ہوں، ایسی چٹ بنا کے لاتا ہوں، یہ چٹ بنائی ہوئی ہے۔ میں مسجد کے باہر بیٹھ کے نا سیڑھیوں پر یہ چٹ بنا رہا تھا، 2-3 جمعے پہلے کی بات ہے۔ 2 بیبیاں گزری ادھر سے، پھر واپس، پھر گئیں، پھر واپس، کہندی نے مولوی صاحب تویز لکھ دے پے ہو؟ کی لکھ دے پے ہو میجر صاحب؟ کہندیاں نے تویز لکھ دے پے ہو؟ میں کیا، میں ہس پیا، میں تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ تے ایک کہندی ہے کوئی ایہو جہا قاری صاحب مینوں بھی کر کے دیو نا، جدوں دی میری نو آئی ہے نا، میرا پتر تے میری گل سندا ہی نہیں، کوئی ایہو جہا کر کے دیو کہ بس نہ مگروں لے جاوے، آپ ہی مگروں لے جاوے۔ تے جے جو میں ہوندا ہے مال کمان والا تے میں انہوں کہنا کڈ 1000 روپیہ تے کاغذ انہوں لکھ کے دے دینا، 1000 روپیہ جیب چھپا لینا۔ اور جس طرح ایک بی بی آئی نا مولوی صاحب کے پاس اور آ کے کہتی ہے میرا بندہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، گھر کے برتن بھی بیچ دیتا ہے، خدا کا نام ہے مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میری اس بندے سے، اس قسم سے جان ہی چھوٹ جائے۔ مولوی صاحب نے ایک کاغذ پر لکھا اور کہا جی بندے سے جان چھوٹ جائے گی، روپیہ لگے گا 500۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کسی طرح وہ 500 اکٹھا کر کے لا کے اس نے مولوی صاحب کو دے دیا۔ اب تعویذ لکھ کے مولوی صاحب نے دے دیا کہ جا کے نا وزن کے نیچے دبا کے رکھنا، دبا کے۔ اب جناب جا کے اس نے پیٹی کے نیچے، وزن کے نیچے دبا کے رکھ دیا۔ رب دی کرنی 4 دن لنگے تے او دے بندے نے نشہ بہتا کر لیا، او مر گیا۔ تے گوانڈن نو کہندی ہے میں تیرے نال گل کرنی آ، اگے نہ کریں، او فلانے مولوی صاحب بڑے کرنی والے نہیں۔ میں انہاں کولوں تویز کرایا تے میری جان چھٹ گئی۔ او بی بی نے اگلے نال کیتی، میں تیرے نال کرنی آ، اگے نہ کریں، انہیں اگلے نال کیتی، میں تیرے نال کرنی آ، اگے نہ کریں۔ گل کردیاں پورے پنڈ وچ پھیل گئی، حتیٰ کہ تھانے گل پہنچ گئی۔ انہاں کہا جڑا بندہ مریا نا کل اے تویز نال مریا، فلانے مولوی صاحب دے تویز نال۔ پولیس آئی، مولوی صاحب بھی گرفتار، بی بی بھی گرفتار۔ اب جناب تھانے حوالات میں بند۔ اوہ مولوی تو تویز بندے مارن والے لکھ کے دینا ہے؟ وہ کہندا جی تویز سے لے آؤ، تویز سے لے آؤ جس نال میں بندہ مارے ہیں۔ وہ تویز پیٹی تھلوں کڈ کے لے آیا گیا، او دے اتے لکھیا سی تیرا بندہ مرے یا نہ مرے میرے 500 کھڑے، تیرا مرے بھاویں نہ مرے میرے 500 کرے۔ اچھا اکثر تعویذ میں نا کوئی میرے پاس آتا جی ساڑھے گھر تعویذ پہ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، کوئی بچہ نالائق ہو جائے تعویذ پڑھ گئے ہیں، اب جناب والا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تعویذ پڑھ گئے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا تعویذ پڑھ گئے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو ہر کام ہی جادو پر ہے نا، ہر بات ہی جادو پر ہے، ہم پر کسی نے کر دیا ہے، ہم پر یہ کر دیا۔ اکثر میں تعویذ کھول کے پڑھتا ہوں، اتنے چریٹا ماریاں ہونی نے، یہی لکھیا ہوتا ہے تیرا مرے یا نہ مرے میرے 500 کرے۔ تو تعویذ پر اتنا یقین، جادو پر ان لوگوں کا، یہودیوں کا، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ لو بھائی نمبر 2 اور نمبر 3 وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا مال دبا لیتے تھے، پیسے دبا لیتے تھے، اور لوگوں کے پیسے دبا کے، لوگوں کو ملاوٹ والا مال دے کے، لوگوں کے ساتھ بددیانتی کر کے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں، یہ تو کاروبار ہے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اگر تو اس کو امانت دے، ڈیروں مال تجھے ادا کر
دیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے بِدِینَارٍ 1 روپیہ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ تیری طرف نہیں لوٹائیں گے إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مانگتا رہو یار دے دے یار دے دے، پھر جا کے کہیں دیں گے۔ قرضہ دینے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن قرضہ دینا بڑی بے وقوفی ہے، لینا بڑی سمجھداری سے پڑتا ہے، بڑی دانائی سے پیسے لینے پڑتے ہیں۔ جو قرضہ لینے والا ہے نا وہ امیر بن جاتا ہے، اور پھر وہ جس سے قرضہ لیا ہوتا ہے اس کو ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتا ہے، اور یار تینوں پرسوں دے دیں گے، اور یار تو ٹینشن نہ کر، تیرے سی پیسے لے کے چلے الہی مور ہے، تینوں چوتھ دے دیں گے، اور تینوں 1 تاریخ نو تے ہر سود تیرا حساب برابر کر دیں گے۔ اتنا جھوٹ، ایک تو مشکل وقت میں وہ آپ کے کام آیا اور آپ کو پیسے دیے، اور الٹا آپ اس کو امیر اور رئیس بن کے ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ایدا کوئی گناہ نہیں ہوندا، ایدا کوئی گناہ نہیں ہوندا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ لو بھائی نمبر 3 اور نمبر 4 یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت بیان کی ہے کہ وہ زندگی کے بڑے حریص ہیں، موت سے بہت ڈرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم جنتی ہیں، کہتے کیا ہیں کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، لیکن پریکٹیکلی عملاً وہ موت سے اتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل، ان کو کہہ دو ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، ہے اگر اللہ کے پاس جو تمہارا گھر ہے لوگوں کے علاوہ تم جنتی ہو تے تھے دنیا دے کی کر دے ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم، اگر تم، یار میں ایک سورت پڑھنے لگا ہوں تو جو کرنا میری طرف، پوری اللہ تعالیٰ نے ایسے تصویر کھینچ دی، ایسے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات دی گئی تھی بے عملی کے طور پر، بد عملی کے طور پر، ان کی حالت یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گدے کی مثال ہے، کمثل الحمار، کس کی مثال ہے؟ گدے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، کھوتے اتے کتاباں لد دیو، کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح ان پر تورات ڈال دی گئی، تورات نے ان کے کردار میں، ان کے عمل میں کوئی فرق پیدا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگر ہو تم سچے، ولا یتمنونہ ابدا، ولا یتمنونہ، ہرگز نہیں تمنا کریں گے، آبادن، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، انہوں نے پتہ ہے اگے جا کے سانو جتیاں پہنیاں نے، اس لیے وہ آگے کی تمنا نہیں کرتے۔ پتہ وہ کیا تمنا رکھتے ہیں؟ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، اب ویکھیا جے کدھرے ساڈا تے نہیں قول، ساڈا ذہن تے نہیں، یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، لو یعمر، کہ اس کو عمر دی جائے، الف سنۃ، 1000 سال، الف سنۃ 1000، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ انہوں 1000 سال عمر دے دی جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ إِن يُعَمَّرْ،
اللہ اکبر، 1000 سال بھی عمر دے دی جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ برے کرتوت کرنے والے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ میرے بھائیوں، مومن اور مسلمان موت سے ڈرنے والا تو نہیں ہوتا۔ یہاں تو ڈرا ڈرا کے روز ٹی وی پہ، اخبارات پہ وزیر اعظم بھی، وزیر اعلیٰ بھی اعلان کرتا ہے ڈر جاؤ ڈر جاؤ، کرونا آ گیا ڈر جاؤ ڈر جاؤ، ڈینگی آ گیا ڈر جاؤ، آج اتنے مر گئے، اتنے مریض ہو گئے، اتنے لاکھ کو ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جس کی موت آ جائے اس کو کوئی ٹال سکتا ہے بھلا؟ ہاں، او بھائی، مومن موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ الموت تحفۃ للمومن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ یبتغی القتل والموت مضانہ، مومن تو قتل، شہادت اور موت کو اس کی گاٹیوں میں جا کے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کے مسلمان موت سے اتنا ڈرنے والے جتنا یہودی ڈرتے تھے، جتنا وہ موت سے ڈرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ان کا عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور وہ پتہ کیا تھا؟ بحث بڑی کر دے سن، بحث بڑی، مناظرے بڑے، باتیں بڑی، دین کے مفتی وہی بنے ہوئے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ۔ اللہ نے پتہ کیا کیا؟ کوہ طور کو نا جڑ سے اٹھایا، اٹھا کے ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ ہاں بھائی، من دے ہو کہ نہیں من دے ہو؟ نہیں من دے تے ہنے پہاڑ اتے ڈگن لگا دے۔ قالوا سمینا، قالوا سمینا، جی اللہ جی ہم نے مان لیا۔ دیکھا نہیں، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، مسیتاں بھر جاندیاں نے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور جب تھوڑا سا اللہ پاک کی طرف سے آسانی آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو کون تھے میں کون؟ وہی جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیچھے کر لیا، اب پھر اللہ کی نافرمانیوں پہ لگ گئے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہو چکا ہے۔ قرآن پاک، اللہ اکبر، سوائے اس کے کہ یہ قرآن پاک اس لیے مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے کہ ابا جی فوت ہون گے تو انہوں نے ایصال ثواب واسطے کی کریں گے؟ قرآن خوانی کریں گے۔ قرآن خوانی، او بھائی، یہ قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ اور ایسی حالت ہے جو حالت اللہ نے یہودیوں کی بیان کی تورات کے ساتھ، وہی آج مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان آج قرآن سے دور ہیں اس قدر۔ دیکھو بھائی، چاہیے تو یہ کہ ہمیں قرآن سارا آتا ہو۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، آپ وہ لوگ ہیں جو دین سے محبت کرنے والے ہیں، جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ ایک تو وہ باہر ہے نا جن کو جمعے کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، آپ کے دل میں آخرت کی فکر ہے، اس لیے آپ جلدی جلدی مسجد میں آئے۔ میں آپ لوگوں میں سے پوچھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جن کو الحمد سے لے کر والناس قرآن سارا ترجمے کے ساتھ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے سوچ لینا، میں نے کہیں سے بھی سن لینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو سارا قرآن ترجمے کے ساتھ آتا ہے؟ عالموں کی بات نہیں کر رہا، مدرسے میں پڑھے ہوئوں کی بات نہیں کر رہا، ایک کوئی بندہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے۔ میں کہتا ہوں حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر ہے احسن البیان، ابھی یہ 2-4 مہینے پہلے فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں 300 بندہ آیا، کیونکہ وہ رکن شورا بھی تھے، 300 بندہ لیکچرار لگنے کے لیے آیا۔ انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا تھے، 300 بندے نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا تھا۔ وہ آ گئے، آ کے مجھے انٹرویو دینے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں میرے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، میں جو بھی لڑکا آتا نا اس کے سامنے قرآن کھول کے رکھ دیتا، یہ لو ترجمہ پڑھ کے سناؤ۔ 300 بندوں میں سے
صرف 7 بندوں کو قرآن کا ترجمہ ہے جنہوں نے ایم.اے اسلامیات کیتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تو یہ حال ہے، یہ ہمیں ہماری قرآن سے محبت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ 2 سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ مال ملنے سے زیادہ مالدار ہے جو بندہ ہر روز اللہ کے قرآن کی 2 آیات ترجمے کے ساتھ 2 آیات ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ ہمارے سجاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، یہ تھے نوٹ پھینکنے والے قوالوں پر اور نعت خوانوں پر ہیں۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا اللہ پاک نے ان کا سینہ کھول دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور اللہ پاک نے ان کو قرآن کی وجہ سے ہدایت دی، انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ تو میں آپ سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ یہ قرآن ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور یہ نہیں بخشش کا ذریعہ اس طرح نہیں کہ میں مر جاواں تے اس بعد قرآن خانی ہوئے تے بخشیا جاواں۔ میں مر جاواں، میں جڑا قرآن پڑھ کے گیا ہاں نا یا پڑھا کے گیا ہاں، وہ فائدہ ہونا ہے، وہ فائدہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو کام یہودیوں کے تھے نا وہی کام سیم آج مسلمانوں کے۔ جادو جویں یہودی کر دے سن اویں اج مسلمان کر دے پہنے۔ جادو پر یقین، جادو کی دکانیں جس طرح انہوں نے کھولی تھی انہوں نے بھی کھول رکھی ہیں، اور دنیا کی زندگی کے لیے حریص جیسے وہ تھے یس ویسے یہ ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا تھا وہی سلوک ہمارا ہے، وہی سلوک ہمارا ہے۔ اب دیکھو ایک کم او کرن تے انہاں تے اللہ دا غضب ہوئے تے اللہ دی لعنت ہوئے، تے اوہی کم اسی کریے تے ساڈے تے اللہ دیاں رحمتاں ہو جان۔ اے جھوٹ ہے، اے دھوکھا ہے اپنے آپ نو، یہ اپنے آپ کو دھوکھا ہے کہ ہم پر اللہ بڑی رحمتیں کرے گا کیونکہ ہم اس کے نبی کے اس کے محبوب کی امت ہیں۔ یہ دھوکھا ہے میرے بھائی۔ جب تک قرآن کی طرف واپس نہیں آئیں گے، جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے اور پکڑیں گے، جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک ہماری خیر ہونے والی نہیں ہے، ہم پر رحمت ہونے والی نہیں ہے۔ ہماری حالت یہی رہے گی جو آج ذلت و رسوائی کی ہے پوری دنیا میں دیکھ لو۔ جنہوں نے کلمہ پڑھیا ہے انہوں نے جتیاں پہن لی ہیں پوری دنیا میں۔ کشمیر میں بھی دیکھو نا، ہمارے پاکستان کی 8 لاکھ فوج ہے، ایٹم بم ہیں، میزائل ہیں، اتنے دور لے جانے والے۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ بھی ہے، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ بھی ہے، بورڈ بھی بڑے بڑے لگ گئے ہیں لاہور میں۔ اے بورڈا نال کشمیر آزاد ہو جانا؟ ہاں، قرارداداں نال کشمیر آزاد ہو جانا؟ ٹیراں نو اگ لان نال کشمیر آزاد ہو جانا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کر ہمارا سپہ سالار لاہور میں آئے تھے، انہوں نے آ کے سارے فوجیوں کو خطاب کیا ہے، اور فوج کو خطاب کر کے نا بڑے بڑے جرنیلوں کو ہمارے سپہ سالار صاحب نے پتہ کیا کہا ہے؟ ہم عالمی ضمیر کو جھنجھوڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ اوے ضمیر جھنجھوڑ دے، جھنجھوڑ دے۔ یہ تو 80 لاکھ کشمیری ہے نا، اللہ دی قسمیں اگر دنیا تے کدھرے بھی 80 یہودی اس طرح پھسے ہوندے نا، 80 یہودی تے پوری عالمی ضمیر جاگ جانا تھا۔ کیا ہونا تھا؟ 80 لاکھ کیونکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں نا، اس لیے ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں، تو نہ کشمیر نے انج آزاد ہونا ہے۔ کشمیر نے قرارداد مذمت سے آزاد نہیں ہونا، کشمیر نے ہندو کی مرمت سے آزاد ہونا ہے۔ کس سے آزاد ہونا ہے؟ ہاں، ان کی مرمت ہوگی تو تب آزاد ہوگا۔ باقی ٹھیک ہے، نعرے فوج بھی لگائے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ میں بھی اپنے سارے مقتدیوں کو لے کے سڑک پہ نکلتا ہوں، ہے جی، آپ سارے آؤ، ہم مل کے نعرے لگائیں گے۔ آج 5 فروری جو ہے یکجہتی کشمیر کریں گے، نعرے لگائیں گے اور گھر میں آ جائیں گے۔ ہے جی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نعرے لگانا کیڑا جان دینی، کیڑا جان دینی ہے، نعرے لانے نے۔
الحمدللہ آپ کا خطیب خود کشمیر میں گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں خود لڑ کے آیا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا کہ ریاکاری ہو جائے، تو اس لیے ٹریننگ کیجئے، ٹریننگ جہاد کی ٹریننگ کیجئے، اور انشاءاللہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب جہاد ہند شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے اگر ہم تیار ہی نہیں ہوئے، ہمیں کلاشن کوف چلانے کی طریقہ ہی نہیں ہوا، تو پھر ہم کیسے جہاد کریں گے؟ کشمیر ایسے ناروں نوروں سے کوئی نہیں آزاد ہونا، یہ ایسے اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ انشاءاللہ جہاد شروع ہوگا اور اس کے ثمر میں انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، انشاءاللہ امرتسر بھی آزاد ہوگا، انشاءاللہ فیروز پور بھی آزاد ہوگا، پورے ہندوستان کے مسلمان انشاءاللہ آزاد ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔